بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 73۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 26، حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتأخیر کی تشریح حصہ 2۔ توضیح تلوی کا مقدمہ چل رہا تھا۔ مقدمے میں مصنف نے اصول فقہ کی تعریف ذکر کی ہے اور اصل کی تعریف گزر چکی ہے، فقہ کی پہلی تعریف گزر چکی، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اور فقہ کی دوسری تعریف بھی گزر چکی، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ فقہ کی دوسری تعریف میں چونکہ حکم کا لفظ آیا تھا تو اس لیے مصنف کہتے ہیں حکم کی تعریف بھی ذکر کرتے ہیں، اور اب حکم کی تعریف کا ذکر چل رہا ہے۔ حکم کی تعریف ذکر کی تھی بعض اشاعرہ نے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتأخیر۔ اس سے متعلق علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ذکر کیا ہے پچھلے سبق میں ہم نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور اس کے بعد حکم کی تعریف پر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے جو اعتراضات کیے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے توضیح میں اس سے متعلق جو تفصیل بیان کی ہے وہ بھی ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ اس پر کیا تعلیقات ذکر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ توضیح میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والحکم قیل خطاب اللہ تعالی هذا التعریف منقول عن الاشعری فقوله خطاب اللہ تعالی یشمل جمیع الخطابات وقوله المتعلق بافعال المکلفین یخرج ما لیس كذلك كالقصص والامثال والآیات المتعلقة بصفات اللہ تعالی كقوله لا الہ الا هو فوقع في الحد نحو والله خلقكم وما تعملون مع انه ليس بحکم فاخرجه بقوله بالاقتضاء ای الطلب وهو اما طلب الفعل جازما كالايجاب او غیر جازم كالندب، واما طلب الترك جازما كالتحريم او غیر جازم كالكراهة او التخير ای الاباحة۔ فرماتے ہیں کہ حکم کی تعریف بعض حضرات نے کی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتأخیر۔ یہ تعریف امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ بس ان کا قول خطاب اللہ تعالی یہ تمام خطابات کو شامل ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تمام خطابات کو شامل ہے، اور ان کا قول المتعلق بافعال المکلفین اس سے وہ خطابات نکل جائیں گے جو افعال مکلفین سے تعلق نہیں رکھتے، جیسے قصص، قصے اور امثال، اور وہ آیات جو صفات باری تعالی کے سے متعلق ہے، جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس اس تعریف میں اس قسم کے آیتیں داخل ہو جائے گی، واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ یہ حکم نہیں ہے۔ فاخرجہ، پس مصنف نے اس کو اپنے قول بالاقتضاء کے ذریعے سے نکال دیا، اور اقتضاء کا معنی ہے طلب، اور پھر طلب یا تو طلب الفعل ہے یقینی طور پر جیسے ایجاب، اور یا غیر یقینی طور پر جیسے ندب، اور یا طلب الترک ہے جازمن جیسے تحریم، اور یا غیر جازمن جیسے کراہت، اور یا تخیر ہوگا جیسے اباحت۔ اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی جو دوسری تعریف ہے خطاب اللہ تعالی حکم کی جو تعریف ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتأخیر، اس کی تشریح کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ تعریف امام اشعری رحمۃ اللہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ سے کی طرف منسوب ہے۔ پھر اس میں قیودات کے فوائد بیان کیے کہ خطاب اللہ میں تمام خطابات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی خطابات ہو، چاہے وہ افعال مکلفین سے متعلق ہو یا افعال کے مکلفین سے متعلق نہ ہو، لیکن جب ہم نے افعال المکلفین کہا تو وہ خطابات نکل گئے جو افعال مکلفین سے متعلق نہیں ہے، جیسے قرآن مجید میں قصے ہیں، پہلے لوگوں کے قصے ہیں، لیکن اس میں بندوں کے افعال سے متعلق کوئی حکم نہیں ہے،
یا مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، یا وہ آیات ہے جو صفات باری تعالیٰ سے متعلق ہے، جیسے لا الہ الا ہو، جس میں ایمانیات کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو بہرحال المتعلق بافعال المکلفین سے وہ نکل گئے جو متعلق بافعال المکلفین نہیں ہے۔ البتہ اس تعریف میں اس قسم کی آیتیں باقی رہ گئی جس پر حکم کی تعریف صادق آتی ہے، جیسے خطاب اللہ، یہ خطاب اللہ بھی ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ خطاب اللہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ بندوں کے اعمال سے بھی متعلق ہے، کیونکہ اس میں یہ بات ہے کہ بندوں کے اعمال کے خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں تک تعریف تو صادق آتی ہے، حالانکہ یہ حکم نہیں ہے۔ تو بالاقتضاء کہنے سے یہ اس قسم کی مثالیں نکل جائے گی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ سے کسی فعل کا مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ اقتضاء کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مطالبہ اس میں ہو، اور تخییر کا مطلب کسی چیز کی اجازت ہو اس میں۔ پھر علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء میں 4 صورتیں داخل کی۔ اس سے پہلے ہم نے حکم کی مثالیں ذکر کی تھی۔ حکم کی ایک قسم تھی وجوب، ایک قسم وجوب، اور ایک ندب، اور ایک اباحت، اور اسی طرح پھر دوسرے پہلو حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اور مباح۔ تو بہرحال یہ 6 قسمیں وہاں ذکر کی تھی، تو یہ سب بالاقتضاء بالتخییر میں داخل ہو جائے گی۔ اگر تخییر میں اباحت آ جائے گی، اور بالاقتضاء میں چاہے یعنی طلب الفعل ہو جیسے ایجاب، اور طلب الترک ہو جیسے تحریم، تو یہ اس میں داخل ہو جائے گی۔ اور غیر جازم ہو لیکن طلب الفعل ہو، اس میں ندب آ جائے گا، اور طلب الترک ہو لیکن جازم نہ ہو تو اس میں کراہت آ جائے گا۔ تو یہ تمام قسمیں اس میں داخل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی طرف آتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قوله ولما علف الفقه المذكور في كتب الشافعية ان خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين تعريف للحكم الشرعي المتعارف بين الاصوليين لا للحكم الماخوذ في تعريف الفقه، والمصنف ذهب الى انه تعريف له، وان الشريعة قيد زائد على خطاب الله تعالى، وان كونه تعريفا للحكم الشرعي انما هو رأي بعض الاشاعرة كل ذلك لعدم تصفه كتبهم۔ فرماتے ہیں کہ شوافع کی کتب میں جو مذکور ہے کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین یہ حکم شرعی کی تعریف ہے، اس حکم شرعی کی تعریف ہے جو اصولین کے درمیان متعارف ہے، نہ کہ یہ اس حکم کی تعریف ہے جو فقہ کی تعریف میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ مصنف اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ حکم کی تعریف ہے اور شرعی قید زائد ہے خطاب اللہ تعالیٰ پر، اور اس کا حکم شرعی کی تعریف ہونا یہ بعض اشاعرہ کی تعریف ہے۔ یہ تمام باتیں مصنف نے اس لیے کی ہے کہ مصنف نے شوافع کی کتابیں دیکھی نہیں ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کی مکمل تشریح فرمائیں گے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے تمہید بیان کی ہے، اور تمہید میں وہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی مصنف نے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا تھا کہ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعرہ کا جو مسلک ہے اس کو بیان کرنے میں وہ تکلفات سے کام لیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ فقہ کی جو تعریف ہے علم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، اس میں حکم سے مراد اب اسناد و امر الاخر بھی مراد لے سکتے ہیں، اور اس سے حکم شرعی بھی مراد لے سکتے ہیں، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اور پھر دونوں کی اس کے مطابق تشریح کی ہے۔ اور پھر ایک تو وہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات حکم کی تعریف یہ کرتے ہیں خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اور بعض شوافع یا بعض اشاعرہ وہ حکم شرعی کی یہ تعریف کرتے ہیں، جیسے آگے آ جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مصنف کے صدر شریعہ رحمۃ اللہ کے کلام میں
ذکر کر دیے، جیسے یہاں آپ دے سکتے ہیں. فرماتے ہیں الحکم قیل خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر اور وبعضهم قد عرف الحکم الشرعی بہذا. تو یہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے شوافع اور شاعرہ کی ترجمانی کی ہے. تو گویا مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم شرعی کی تعریف ہے، اور پھر جب یہ حکم شرعی کی تعریف ہو جائے گا تو شرعی کے قید خطاب اللہ پر قید زائد ہوگی. اور دوسری بات یہ بھی کی ہے کہ یہ بعض اشاعرہ نے یہ تعریف کی ہے. تو تفتزانی رحمۃ اللہ اس پر رد کرتے ہیں کہ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی نے جو بات کی ہے اپنی طرف سے کی ہے، اور شوافع یہ نہیں کہتے ہیں. یعنی شوافع کیا کہتے ہیں؟ شوافع حکم شرعی کی تعریف یہ کرتے ہیں خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، صرف حکم کی یہ تعریف نہیں کرتے بلکہ حکم شرعی کی یہ تعریف کرتے ہیں. اور اگر مثلا کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکم کی یہ تعریف ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حکم کی یہ تعریف بیان کرنا چاہتے، حکم شرعی کی یہ تعریف بیان نہیں کرتے، بلکہ بعض مرتبہ حکم کا اطلاق ہوتا ہے اور اس میں شرعی کا اضافہ نہیں ہوتا، لیکن مقصود اس سے حکم شرعی ہوتا ہے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ شوافع کی کتابوں میں اگر بعض جگہوں میں حکم شرعی کی یہ تعریف ذکر کی اور بعض کتابوں میں اگر صرف حکم کی یہ تعریف ذکر کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں ان کے درمیان اختلاف ہے، بعض اس حکم شرعی کی یہ تعریف بیان کرتے ہیں اور بعض صرف حکم کی یہ تعریف بیان کرتے ہیں، بلکہ نہیں، یہ حکم شرعی کی تعریف ہے. اگر کسی نے تصریح کی ہے تو وہ تو حکم شرعی کی تعریف ہو گئی، اور کسی نے تصریح نہیں کی، صرف حکم کی تعریف یہ بیان کی ہے، تو یہ گویا حکم کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے حکم شرعی مراد لیا ہے. لیکن اگر آپ حاشیہ دیکھ لیں، حاشیہ والے نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کا دفاع کیا ہے، اور اس میں انہوں نے علامہ اسنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا جو شوافع میں سے ہیں. انہوں نے باقاعدہ یہ اختلاف نقل کیا ہے کہ بعض شوافع یہ تعریف کرتے ہیں اور بعض شوافع یہ تعریف کرتے ہیں. تو لہٰذا مصنف نے دیکھا ہوگا کتابوں میں، اس لیے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فنقول عرف بعض الاشاعرة الحكم الشرعي بخطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، ثم نقل إلى ما يقع به التخاطب وهو هنا الكلام النفسي الأزلي. ومن ذهب إلى أن الكلام لا يسمى في الأزل خطابا فسر الخطاب بالكلام الموجه للإفهام أو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ لفهمه. اس تمہید کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ بعض اشاعرہ نے حکم شرعی کی تعریف یہ کی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین. اب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ خطاب لغت میں توجیہ الکلام نحو الغیر للافہام کو کہتے ہیں، یعنی کلام کسی اور کی طرف متوجہ کرنا تاکہ اس کو سمجھا سکے. لیکن بعد میں خطاب یعنی خطاب تو مصدر ہے اور یہ توجیہ الکلام نحو الغیر للافہام کے معنی میں ہے، لیکن بعد میں اس کو منتقل کر دیا گیا ان الفاظ کی طرف جس کے ذریعے سے تخاطب ہوتا ہے مخاطب، یعنی اس کلام کو ہی خطاب کہتے ہیں. اور یہاں سے خطاب سے مراد کلام نفسی ازلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے اور ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا تھا. اور جو اس بات کی طرف گئے کہ کلام کو ازل میں خطاب نہیں کہتے تو وہ پھر خطاب کی تعریف یہ کہتے ہیں الکلام الموجہ للافہام یا الکلام المقصود منہ افہام من ہوا متہیئ لفہمہ، کہ وہ کلام جو افہام کے لیے متوجہ کیا جائے یا وہ کلام جس سے مقصود اس شخص کو سمجھانا ہو جو اس کے فہم کے لیے تیار ہو. اس عبارت میں سب سے پہلے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ یہ فرماتے کہ بعض اشاعرہ نے حکم شرعیہ کی یہ تعریف کی ہے. تو یہاں خود علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ بعض اشاعرہ نے حکم شرعی کی یہ تعریف کی ہے، جبکہ اس سے پہلے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے ساتھ وہ بحث فرماتے ہیں کہ یہ بعض اشاعرہ کی تعریف نہیں ہے بلکہ سب اشاعرہ کی یہ تعریف ہے. لیکن اس عبارت میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ پر اس یعنی اعتبار سے اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض اشاعرہ نے حکم شرعی کی یہ تعریف کی ہے اور دوسرے اشاعرہ نے اگر تعریف نہیں کی ہے تو انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے.
تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض اشاعرہ نے یہ تعریف کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض اشاعرہ یہ تعریف نہیں کرنا چاہتے، بلکہ نہیں، بعض اشاعرہ نے صراحتاً یہ تعریف ذکر کی اور بعض اشاعرہ نے ذکر نہیں کی یہ تعریف. اب آگے علامہ تفتزئی رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے ہر لفظ کی تشریح کرتے ہیں. تو سب سے پہلے خطاب کی تشریح کرتے ہیں. تو اس وقت میں وہ خطاب سے متعلق بتاتے ہیں کہ خطاب کا جو لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، وہ یہ ہے توجیہ الکلام نحو الغیر للافہام، کہ کسی کلام کو کسی کی طرف متوجہ کرنا تاکہ اس کو سمجھا سکے. تو خطاب میں تخاطب ہوتا ہے، سامنے والے کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے. تو یہ تعریف ہے. لیکن یہ اس کا لفظی معنی ہے. خطاب چونکہ مصدر ہے اور اس کا یہ معنی ہے مصدری، معنی مصدری ہے، لیکن بعد میں اس کو منتقل کیا گیا اور معنی مجازی اس کا یہ ہے کہ جو کلام ہوتا ہے خود اسی کو خطاب کہہ دیتے ہیں. جیسے اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ اصل تو خطاب اس کو کہتے ہیں، معنی مصدری کو کہتے ہیں، لیکن بعد میں وجوب، اباحت وغیرہ جو جس کا حکم کیا جاتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں. اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ تفتزئی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خطاب سے مراد کلام نفسی ازلی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل میں کلام کرنا. تو اس پہ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے خطاب کی تعریف یہ کی کہ جس میں کسی اور کو کلام کیا جائے اور تاکہ وہ اس کو سمجھانا مقصود ہو. تو جب ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہے تھے تو اس وقت تو بندہ موجود نہیں تھا جس سے کلام مقصود تھا، تو وہ اس کو سمجھانا کیسے، یہ تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی. تو گویا اس کا جواب علامہ تفتزئی رحمۃ اللہ یہ دیتے کہ جو حضرات اس بات کی طرف گئے کہ کلام کو ازل میں خطاب نہیں کہہ سکتے جب تک کہ سامنے والا موجود نہ ہو، تو وہ پھر خطاب کی یہ تعریف کریں گے الکلام الموجہ للافہام، وہ کلام جس کو افہام کے لیے کی طرف متوجہ کیا جائے یا جس سے اس شخص کو سمجھانا مقصود ہو جو اس کے فہم کے لیے تیار ہو. مطلب یہ ہے کہ ایسا کلام جس میں سامنے والے کے سمجھانے کی صلاحیت موجود ہو، جب بھی سامنے والا اس کی طرف متوجہ تو اسے سمجھ جائے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی خطاب اس لیے کہتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت بندہ موجود نہیں تھا لیکن اس کلام میں یہ طاقت تھی کہ اگر کوئی بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کو سمجھ جاتا. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، اس کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے کیا تشریح کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی، اور پھر علامہ تفتزئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی. لیکن یہ بحث مکمل ہوئی نہیں. اب انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید اگلے سبقوں میں وہ باقی بحثیں بھی ذکر کر دیں گے تو یہ بحث مکمل ہو جائے گی.